السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، اس وقت آپ میرے چینل پر سن رہے ہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے 8 پارٹ آپ نے سن لیے۔ آج انشاءاللہ تعالی 9واں پارٹ آپ کی خدمت میں حاضر کرنے والا ہوں، اور اس پارٹ میں آپ سنیں گے کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا پر کتنے ظلم و ستم مکہ والوں نے کیے تھے۔ بالکل دنیا کے اندر اس سے خوبصورت واقعہ اور بیان کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کی سیرت آپ لوگ سن رہے ہیں۔ بالکل باغور سنیں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، اور آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں۔ آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے تھوڑی سی گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آن کر لیں ایسے ہی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا اور کمنٹ میں بتانا۔ اور اگر کوئی بھی پارٹ آپ لوگوں کو نہیں مل پا رہا ہے تو میرا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرا نمبر نوٹ کر لیجئے، واٹس ایپ نمبر ہے، کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ تعالی اپنا نام اور پتے کے ساتھ۔ کوئی بھی اگر پارٹس آپ کو نہیں مل پا رہا ہے سیرت مصطفیٰ کا، یا آپ کا کوئی بھی سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو نمبر دوستو نوٹ کیجئے، 74 77 024 102، یعنی کہ 7477 024 102۔ یہ میرا کانٹیکٹ یعنی واٹس ایپ نمبر ہے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں۔ آئیے 9ویں پارٹ میں ہم سنتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس کس نے ظلم اور ستم کیا مکہ کی سرزمین پر۔ سنیں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذار ثانیوں سے آپ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے، یعنی کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کو مکہ والے مجنون کہنے لگے، شاعر کہنے لگے، ساحر کہنے لگے۔ آگے کیا ہوتا ہے دوستو، بڑی ہی درد بھری کہانی میرے آقا کی سنیں انشاءاللہ تعالی۔ میرے آقا پر کس کس نے ظلم و ستم ڈھایا اور کیسے کر کے، سنیں انشاءاللہ۔ آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کا خول لگا دیا، جو راستوں میں آپ پر بھپتیاں کستے، گالیاں دیتے، اور یہ دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آپ کے اوپر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ کو دھکا دیتے، کبھی آپ کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روایت ہے، اب آپ سن رہے ہیں نا کہ اتنا ظلم میرے آقا نے سہا ہے، اور بھی آگے سنیں گے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس کے صدقے میں میرے رب نے پوری کائنات کو بنایا، آج اس پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ دوستو بہت ہی دردناک یہ منظر اور یہ واقعہ جو آپ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 9واں پارٹ آپ سن رہے ہیں، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کرنا، تاکہ ہر میرے آقا کے چاہنے والے پر یہ پہنچ جائے اور سنیں انشاءاللہ تعالی۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر رو پڑے اور دوڑ پڑتے ہیں، اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا، بھگایا، اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اس دھکا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ اللہ اکبر! کس نے؟ جو سرکار کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ ایسے دھکم دھکے میں سرکار کو بھی بچایا حضرت ابو بکر صدیق نے اس جھگڑے میں کفار کو آپ نے مارا بھی اور کفار کی مار بھی آپ نے کھائی۔ زرقانی جلد 1 صفحہ نمبر 282 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ آگے دوستو ملاحظہ فرمائیں، میں ریکارڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے دوستو، میری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے دوستو، سنیں انشاءاللہ تعالی۔ کفار آپ کے معجزات اور روحانی تاثیرات و تصرفات کو دیکھ کر آپ کو سب سے بڑا جادوگر کہتے۔ اللہ اکبر! جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبریل امین اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تعالیٰ کو اور آپ کو گالیاں دیتے۔ اللہ اکبر! اور گلی کوچوں میں پہرا پٹا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور پیٹیاں بجا بجا کر، سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و غل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا وعظ فرماتے تو آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اللہ اکبر! دوستو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آج سن لو، نواں پارٹ ہے، بہت ہی میرے آنکھ سے آج آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا وعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ پر دھول اڑاتا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! اور کہتا تھا کہ اے لوگو، اس کے قریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ مسند امام احمد جلد 4 وغیرہ میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی کو لا کر سجدہ کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ اللہ اکبر! میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل نے کہا ہے کوئی ایسا انسان جو ذبح کیے ہوئے جانور یعنی اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس ہوجڑی کو لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ اللہ اکبر! حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، دیر تک اوجھڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹا مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر گر پڑتے رہے۔ آخر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ان دنوں ابھی کم سن لڑکی تھیں، یعنی کہ میرے سرکار کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹی سی بچی ہیں، کم سن ہیں، آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجڑی کو آپ کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ اللہ اکبر! حضرت فاطمہ الزہرا نے اس اوجڑی کو جو کافروں نے رکھی تھی آپ کے کندھے پر سجدے کی حالت میں، حضرت فاطمہ آتی ہیں اور برا بھلا کہا ان لوگوں کو اور آپ کے کندھوں سے دوش مبارک سے وہ اوجڑی کو ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کفار قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی کہ اللہم علیکا بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے میدان کے جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڈھے میں ڈال دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڈھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 74 کی یہ حدیث پاک، اور یہ حوالہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب چند شریر کفار جو بہت زیادہ خطرناک تھے، بہت زیادہ بدتمیز تھے، بہت زیادہ شیطانیت پر کچھ کفار اترے ہوئے تھے، اب آپ ان کا حال ملاحظہ فرمائیں۔ جو کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور اظہار ثانی میں بہت زیادہ سرگرم تھے، ان میں سے چند شریروں کے نام یہ ہیں۔ ایک سب سے پہلا ابو لہب، نمبر 2 ابو جہل، نمبر 3 اسود بن عبد یغوث، نمبر 4 حارث بن قیس بن عدی، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابی بن ابی بن خلف، ابو قیس بن فاکہہ، عاص بن وابل، نظر بن حارث، منبع بن حجاز، زبیر بن امیہ، ابی امیہ، صائب بن سیفی، عدی بن حمرہ، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید، عاص بن سعد بن العاص، عاصم بن ہاشم، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن ابی العاص، یہ منصب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے اکثر بہت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے، اور دن رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی میں مصروف کار رہتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ جو میں نے ابھی نام پڑھے، نام آپ کو بتائے، یہ سب سے زیادہ خراب کفار تھے، بہت بدتمیزی پر اترے ہوئے۔ سرکار کے ساتھ میں انہوں نے بہت بری بدتمیزی سے آپ کے ساتھ میں انہوں نے بہت بدتمیزیاں کی۔ آگے دوستو بڑھتے ہیں۔ اب مسلمانوں پر مظالم ظلم ہوتا ہے تو سنیں کیا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔ اللہ اکبر۔ یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو دم زون میں قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کے جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ دعا سلام کو چھوڑ کر پھر شرک و بت پرستی کرنے لگیں۔ ان کافروں کا یہ منشا تھا کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ یہ پھر جو ہے سب کچھ چھوڑ کر اور بتوں کی پوجا کرنے لگیں۔ اس لیے قتل کر دینے کے بجائے کفار مکہ مسلمانوں کفار مکہ کو، یعنی مکے کے کافر جو ہے مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور اظہار ثانیوں کے ساتھ ستاتے تھے، مگر خدا کی قسم شراب توحید کے ان مستوں نے اپنے استقلال و استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان بلا کشان اسلام کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ سنگ دل، بے رحم اور درندہ صفت کافروں نے ان غریب و بے کس مسلمانوں پر جبر و اکراہ اور ظلم ستم کا کوئی دغوقیقہ باقی نہیں چھوڑا، مگر ایک مسلمان کے پائے استقامت میں بھی ذرہ برابر تلزل نہیں پیدا ہوا، اور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر و مرتد نہیں ہوا، کیونکہ یہ میرے آقا کی شان، جو سرکار کا کلمہ ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ اکبر، وہ قیامت تک، بلکہ اس کے جسم میں جب تک جان رہے گی وہ کبھی کافر و مرتد نہیں ہو سکتا، وہ اپنے ایمان سے، اپنے اسلام سے ہٹ نہیں سکتا۔ آگے کیا ہوتا ہے دوستو مسلمانوں پر ظلم مکہ کے اندر؟ سنیں انشاءاللہ تعالی۔ کفار مکہ نے ان غرباء و مسلمین پر جور و جفاکاری کے لیے بے پناہ اندوہناک مظالم ڈھائے، یعنی ظلم ڈھائے، اور ایسے ایسے روح فرسا اور جانسوز عذابوں میں مبتلا کیا کہ اگر ان مسلمانوں کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈگمگانے لگتا، لیکن مسلمانوں کا ایمان ڈگمگایا نہیں، کیونکہ ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا، اور آج ہمارا بھی ایمان ہے، اگر ذرا سی کوئی دھمکی دے دیتا ہے تو ہم اپنے ایمان کی کمزوری محسوس کرنے لگتے ہیں۔ دوستو ایمان کو مضبوط کرو اور سیرت مصطفیٰ سنو انشاءاللہ تعالی۔ آگے کیا ہوتا ہے؟
صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں، جبکہ وہاں کی ریت کے ذرات تنور کی طرح جس میں روٹیاں سیکتی ہیں اس کی طرح گرم ہو جاتے، ان مسلمانوں کی پشت کو کوڑوں کی مار سے زخمی کر کے اس چلتی ہوئی ریت پر پیٹ کے بل لٹاتے، اللہ اکبر، اور سینوں پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ وہ کربٹ نہ بدلنے پائے، لوہے کو آگ میں گرم کر کے اس سے ان مسلمان کے جسموں کو داغتے، پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، چٹانیوں میں ان مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھواں دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا، اور وہ کرب و بے چینی سے بدحواس ہو جاتے۔ حضرت جناب بن الارض رضی اللہ عنہ اس زمانے میں اسلام لائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں مقیم تھے، اور صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر ان کو چت لٹایا، اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی اور رطوبت سے کوئلے بجھ گئے، اللہ اکبر۔ برسوں کے بعد جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا تو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی، پوری پیٹھ پر سفید سفید داغ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو امیہ بن خلف کافر کے غلام تھے، ان کی گردن میں رسی باندھ کر کوچہ و بازار میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھیں، اور ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی، اللہ اکبر۔ امیہ کافر کہتا تھا کہ اسلام سے باز آ جا بلال، اسلام سے باز آ جا، نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، ورنہ اسی طرح گھسٹ کر مر جاؤ گے۔ مگر اس حال میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا، بلکہ زور سے احد احد کا نعرہ لگاتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، اور میں اس خدا کے نبی کا غلام ہوں، سبحان اللہ۔ سیرت ابن حشام جلد 1 صفحہ نمبر 313 و 317 و 318 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ آگے دوستو بڑھتے ہیں، نوا پارٹ انشاءاللہ تعالی سنتے ہیں، پورا مکمل سنیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو گرم بالو پر یعنی ریت پر چت لٹا کر کفار قریش اس قدر مارتے تھے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہما کو اسلام لانے کی بنا پر ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے ایسا نیزہ مارا کہ یہ شہید ہو گئیں، اللہ اکبر۔ کس کی ماں؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے یہ، اللہ اکبر۔ آپ شہید ہو جاتی ہیں، ناف پر تیر لگ جاتا ہے۔ اب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ اس قدر طرح کی اذیت دیتے اور ایسی مار دھاڑ کرتے یہ گھنٹوں بے ہوش رہتے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے کہا کہ تم اپنا سارا مال و سامان یہاں چھوڑ کر مدینہ جا سکتے ہو۔ آپ خوشی دنیا کی دولت پر لات مار کر اپنی متاع ایمان کو ساتھ لے کر مدینہ چلے گئے۔ حضرت ابو نکیہ رضی اللہ عنہ صفوان بن امیہ کافر کے غلام تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب صفوان کو ان کے اسلام کا پتہ چلا تو اس نے ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر ان کو گھسیٹا اور گرم جلتی ہوئی ریت زمین پر ان کو چت لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا۔ جب ان کو کفار گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، راستے میں اتفاق سے ایک گبریلا نظر پڑا۔ امیہ کافر نے تانا مارتے ہوئے کہا کہ دیکھ تیرا خدا یہی تو نہیں ہے۔ حضرت ابو فقیہ نے فرمایا کہ اے کافر کے بچے خاموش، میرا اور تیرا خدا اللہ ہے۔ یہ سن کر امیہ کافر غضبناک ہو گیا، غصے سے بھر گیا، لال ہو گیا اور زور سے اس کا گلا گھوٹا کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور ان لوگوں نے سمجھا کہ اس کا دم نکل گیا۔ اسی طرح حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی
کو بھی اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی درد مند ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ سیرت مصطفیٰ آپ سن رہے ہیں، کیسے ایمان پہنچائے ہم تک، کس طریقے سے ہم ایمان والے ہوئے ہیں۔ دوستو آپ سن ہی رہے ہیں، میری گزارش یہی ہے کہ آپ سننا، دل کھول کر سننا، لیکن شیئر ضرور کرنا تاکہ دنیا کے ہر انسان تک یہ پہنچ جائے۔ آگے سنیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت بی بی لبینہ رضی اللہ عنہما جو لونڈی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفر کی حالت میں تھے، اس غریب لونڈی کو اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، مگر حضرت لبینہ رضی اللہ عنہما اف نہیں کرتی تھیں، بلکہ نہایت جرت و استقلال کے ساتھ کہتی تھیں کہ اے عمر، اگر تم خدا کے سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو خدا تم سے ضرور اس کا انتقام لے گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی حضرت عمر فاروق اعظم ایمان نہیں لائے، ایمان لانے سے پہلے کا معاملہ ہے۔ آگے دوستوں ملاحظہ فرمائیں، حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہما حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی باندی تھیں، یہ مسلمان ہو گئیں تو ان کو اس قدر کافروں نے مارا کہ ان کی آنکھ جاتی رہی، آپ کو اندھا کر دیا، مگر خداوند تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پھر ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی، تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے دوستو اور بھی ملاحظہ فرمائیں، اسی طرح حضرت بی بی نہدیہ، حضرت بی بی ام عبیس رضی اللہ عنہما بھی باندیاں تھیں۔ اسلام لانے کے بعد کفار مکہ نے ان دونوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر بے پناہ اذیتیں دیں، مگر یہ اللہ والیاں صبر و شکر کے ساتھ ان بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلتی رہیں، مگر اسلام سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ حضرت یار غر مصطفیٰ ابو بکر صدیق باصفا رضی اللہ عنہ نے کس طرح اسلام پر اپنی دولت نثار کی، جان نثار کر دی، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ آپ نے ان غریب و بے کس مسلمانوں میں سے اکثر کی جان بچائی۔ آپ نے حضرت بلال و عامر بن فہرہ اور ابی فقیہ لبینہ حضرت زرینہ اور نہدیہ وام عبیس رضی اللہ عنہم ان تمام غلاموں کو بڑی بڑی رقمیں دے کر خریدا اور سب کو آزاد کر دیا۔ اللہ کس نے ہے؟ سرکار کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان مظلوموں کو کافروں کی ایذاؤں سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ آگے ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دامن اسلام میں آئے تو مکہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن تک حرم کعبہ میں رہے۔ یہ روزانہ زور سے چلا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے، اور روزانہ کفار قریش ان کو اس قدر مارتے تھے کہ یہ لہو لہان ہو جاتے تھے، اور ان دنوں میں آب زمزم کے سوا ان کو کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملتا تھا۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 544 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ آگے سنو انشاءاللہ۔ واضح رہے کہ کفار مکہ کا یہ سلوک صرف غریبوں اور غلاموں ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہر مکہ کے ایک متمول اور ممتاز معززین میں سے تھے، مگر ان کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اس قدر مارا کہ ان کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت مالدار اور صاحب اقتدار تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے ان کو رسیوں سے جکڑ کر خوب مارا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ بڑے روب اور دبدبہ کے آدمی تھے، مگر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے، جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیسے بیان کروں دوستو، بیان نہیں کر پا رہا ہوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کتنے جاہ و اعجاز والے رئیس تھے، مگر جب ان کے اسلام کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو ان کو رسی میں باندھ کر مارا، اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت بی بی فاطمہ بنت الخطاب کو بھی زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کے آویزے گر پڑے اور چہرے پر خون بہہ نکلا۔ اللہ کیسے بیان کروں، رونا
آنکھوں سے آنسو دوستوں نہیں تھم رہے، کتنی تکلیفیں ہمارے اسلاف، ہمارے آقا نے، ہمارے آقا کے غلاموں نے، صحابیوں نے کتنی اذیتیں جھیلی، بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا، لیکن کبھی میرے آقا سے منہ نہیں موڑا، ایمان سے، اسلام سے منہ نہیں موڑا۔ آج ہماری دوستوں کیا حالت ہے؟ اگر حقیقت میں اگر ہمارا ایمان کمزور ہے تو صرف سیرت مصطفیٰ آپ مکمل پہلے پارٹ سے لے کے پورا مکمل انشاءاللہ تعالی سلیمان تازہ ہو جائے، خدا کی قسم دلوں کے اندر ایک ایمان جگمگا جائے گا، روشنی کی کرن جگمگا اٹھے گی، اور ہمارے جو خون کے اندر جو آج جوش اور محبت اور خروش جو ختم ہو چکا ہے، سیرت مصطفیٰ آپ ملاحظہ فرما لے، خدا کی قسم آپ کا ایمان اور جوش جو ہے وہ جاگ جائے گا۔ ضروری انشاءاللہ تعالی شیئر کریں۔ میں 10ویں پارٹ میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں، کیونکہ میری حالت ایسی ہو گئی، میں بالکل بول ہی نہیں پا رہا ہوں دوستو، میں کیا ذکر کروں۔ کتنا خطرناک منظر ہے یہ کہ میرے آقا کے چاہنے والوں پر اور میرے آقا پر کتنے ظلم ڈھائے ان کافروں نے، ان کتوں نے۔ یا اللہ میرے آقا کے صدقے میں تو ہم سب کی حفاظت فرما، میں ہمارے ہندوستان کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے سنیوں کی، مسلمانوں کی حفاظت فرما لے میرے مولا۔ جو دشمن رسول ہیں، جو غدار رسول ہیں، یا اللہ تو ان کو نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ سیرت مصطفیٰ میں شامل ہیں، یا اللہ تو ان کی آرزو کو پورا کر لے، ان کی ہر دلی جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ میں 10ویں پارٹ میں ملوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔